یہ کونین سے بات کر رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میں محمد کے ماں باپ قربان ہوں، تجھ پر میں محمد کے ماں باپ قربان ہوں، تجھ پہ ساری کائنات کی عزتیں قربان ہوں۔ ارے جس پر نبوت خود قربان ہو جائے، ان کی عظمت، ان کی شان اتنی کہ جب ان کی بات ہو اب اپنی جگہ جہاں ملے بیٹھ جائیں۔ اللہ نے ان کا ادب نماز میں رکھا ہے، ان کی بارگاہ کی بات ہو پھر آپ اپنی باتیں کریں، چھوڑ دیں اپنی باتیں، کوئی جہاں بیٹھے بیٹھ جائے، کسی کی آواز نہیں آئے، سراپا ادب بن جائیں۔ کیوں کہ یہ چند لمحے جو ان کی یاد میں گزر رہے ہیں یہ عبادت سے بھی افضل ہیں، آپ کی نماز سے بھی افضل ہیں، آپ کے روزے سے بھی افضل ہیں۔ کیوں؟ نماز تب تک قبول نہیں ہوتی جب تک سیدہ کائنات کی بارگاہ میں درود و سلام نہ پڑھ لیا جائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا من صلی صلاۃً ولم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتہ، جس نے نماز پڑھی، نماز میں مجھ پر اور میری آل پر درود و سلام نہ پڑھا، اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے یہ اعلان کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، امام دیلمی نے اس حدیث پاک کو مسند الفردوس میں نقل کیا، خطیب بغدادی نے اس کو نقل کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا انما سمیت بنتی فاطمہ لان اللہ عز وجل فاطمہا وفاطمہ محبیہا عن النار، میرے آقا نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ کو رب کائنات نے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے، وفاطمہ محبیہا عن النار، اور جو فاطمہ الزہرا سے محبت کرنے والے ہو گئے انہیں بھی رب کائنات نے آگ سے آزاد فرما دیا۔ نام ہی اس لیے رکھا کہ جس کا نام ہی آگ سے آزادی دلانے والی ہو تو جو ان سے محبت کرے گا وہ کیا جہنم کی آگ میں جائے گا؟ بس وہ حدیث پاک سنیں اور پھر اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حب آل محمد یومن، میرے آقا نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں آقا نے فرمایا حب آل محمد یومن، جس نے آل محمد مصطفیٰ کی محبت میں ایک دن بسر کیا، جس نے شہزادی کونین کی محبت میں ایک دن بسر کیا، خیر من عباد السنہ، وہ ایک سال کی عبادت سے افضل ہے، ایک سال کے سجدوں سے افضل ہے۔ ارے ایک سال کے سجدے ایک طرف ہیں، شہزادی کونین کی آل کی محبت ایک طرف ہے۔ فرمایا ومن ماتا علیہ داخل الجنہ، ارے جو اہل بیت طاہر کی محبت میں مارا گیا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ بس یہ محبت جنت طرف لے کے جا رہی ہے، جس نے جنت لینی ہے بس آج ان کی غلامی میں ایسا بیٹھے۔ کیوں؟ ان کی شان پر ہم تو کلام کر نہیں سکتے کہ زندگی ختم ہو جائے گی، مگر سیدہ کائنات کی عظمت کا ایک پہلو بھی اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا کہ جن کے شوہر کے لیے میرے آقا فرما دیں النظر الی وجہ علی عبادہ، فاطمہ الزہرا کے شوہر کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور جس کے شوہر کا یہ مقام ہو کہ ان کے چہرے پہ نظر پڑ جائے تو ادھر عبادت کا ثواب مل جائے، اس کا کیا مقام ہوگا؟ جس کے لیے میرے مصطفیٰ فرما دیں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور جس کا شوہر ساری کائنات کا مولا بن جائے اس کا کیا مقام ہوگا؟ جس کے لیے میرے آقا فرمائیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اور جن کے بیٹے بھی سردار ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں، اور جو خود ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ اہل جنت کی کل عورتوں کی سردار ہے۔ اور پھر فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ الزہرا ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، جس کا بابا کل نبیوں کا سردار ٹھہرے، جس کا شوہر ولیوں کا سردار ٹھہرے، جو خود نوجوانان جنت کے سرداروں کی ماں ٹھہرے اور اپنا مقام ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ٹھہرے،
پھر مجھے بتائیں سرداریاں جس کے گھر سے جنم لیتی ہیں اس کی بارگاہ میں کون کلام کرے گا؟ کہ جن کی شان پر اللہ رب العزت کا پورا قرآن گواہ، آیت مباہلہ گواہ ہے، آیت حسنات گواہ ہے، آیت سلام گواہ ہے، آیت فتردہ گواہ ہے، آیت سلوات گواہ ہے، آیت مردات گواہ ہے، آیت مودت گواہ ہے، آیت طہارت گواہ ہے، آیت بحرین گواہ ہے، حدیث ثقلین گواہ ہے، زبان مصطفیٰ گواہ ہے کہ میرے آقا فرما دیں فاطمہ بدعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پیچھے کیا کلام بنتا ہے؟ تو سیدہ کائنات کی عظمت پر، آپ کے مناقب پر احادیث بھری پڑی ہیں، مگر آج ہم سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی سیرت سے کچھ نمونے تلاش کریں گے کہ جن سے آج ہم اپنے لیے روشنی کی کچھ کرنیں لے جا سکیں۔ مگر میں نے اس سے پہلے آج آپ کی شان کے لیے جس سورت کا سہارا لیا وہ سورہ الکوثر ہے، قرآن مجید کی انتہائی مختصر سورہ، اور یہ سورت امام فخر الدین رازی، امام ساوی، امام بخاری، امام جلال الدین سیوطی، امام بیضاوی، کل ائمہ کرام کا اس پر متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ سیدہ کائنات کی شان میں نازل ہے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی۔ کوثر کیا ہے اس پہ بات کریں گے، کوثر ہے کیا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربان جائیں ان کی شان پہ، میں نے ان کا نام لیا وہ خود بھی آ گئیں۔ یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کسی کے آنے کی خبر دیتی ہیں۔ سنو سنو اے اہل محفل، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، مہک فضاؤں کی بتا رہی ہے، ٹھنڈک ہواؤں کی بتا رہی ہے، وہ زلفیں اپنی سجا رہے ہیں۔ کوئی مانے نہ مانے اپنی محبت کا ہے فیصلہ، محفل اپنے عروج پر ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ بس یہ کسی کے آنے کی خبر ہے، بس دل کھول لیں۔ اور آج انشاءاللہ تعالی جن کی بارگاہ میں ہم اپنے ہدیہ عقیدت کو پیش کریں گے، ان کی بارگاہ سے کبھی کوئی منگتا خالی نہیں گیا۔ ارے وہاں جو بھی جاتا ہے جولیاں بھر کے آتا ہے۔ اللہ رب العزت فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا۔ اور اس کوثر پر امام فخر الدین رازی نے 12 معنی لکھے، 12 معنی الکوثر کے، اور انہوں نے پھر جو تیسرا معنی لکھا اس پہ بعد میں کروں گا، مگر چونکہ معروف معنی آپ سنتے ہیں، کوثر کا ایک معنی حوض کوثر، اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرما دیا۔ ایک معنی نہر کوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا فرما دی۔ اور کوثر کا ایک معنی بیان ہوا قرآن، اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو کل علوم کا جامع قرآن عطا فرما دیا جس میں ساری کائنات کا علم ہے۔ اور اس کا ایک معنی نبوت اور اس کے جو کمالات ہیں، حکمت و کمالات، مصطفیٰ ہم نے نبوت کے جتنے کمالات تھے وہ ہر نبی کو الگ الگ دیے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، مگر اے حبیب مکرم جب تیری باری آئے